یہ آواز کبھی دنیا کی سب سے پہچانی ہوئی آواز تھی، اور اگر اب میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کا سب سے پاورفل برانڈ کون سا تھا، ایپل، سامسنگ؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ برانڈ ایپل سے پہلے جیت چکا تھا اور سامسنگ سے پہلے ڈومینیٹ کر چکا تھا۔ اور ایک وقت ایسا بھی تھا جب موبائل کا صرف ایک ہی نام ہوتا تھا، اور جب بھی لوگ مارکیٹ سے موبائل لینے جاتے تھے تو وہ موبائل کا برانڈ نہیں پوچھتے تھے، بلکہ وہ صرف یہ کہتے تھے کہ نوکیا ہے۔ یہ وہ کمپنی تھی جو صرف موبائل فون نہیں بناتی تھی، بلکہ یہ مارکیٹ کو کنٹرول کرتی تھی اور فیوچر کو بناتی تھی۔ اور پھر اچانک سب کچھ بدل گیا، اور اس نے صرف یہاں ایک چیز مس کی، اور وہ تھا وقت کا اشارہ۔ اور پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ نوکیا کیوں گرا، بلکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فیوچر نوکیا کے بالکل سامنے کھڑا تھا تو نوکیا نے پہچانا کیوں نہیں؟ 90s کے آخر میں اور 20s کے شروع میں نوکیا ہی صرف موبائل تھا جو لوگوں کے دلوں پر راج کرتا تھا، چاہے وہ گاؤں ہو یا شہر ہو، ہر کسی کے ہاتھ میں صرف نوکیا ہی تھا۔ دنیا کے ہر 10 میں سے 5 لوگ نوکیا کا موبائل فون استعمال کرتے تھے، اور یہ ٹوٹل 50% آبادی ہے۔ یہ صرف نمبر ہی نہیں تھے، بلکہ یہ ایک پاور کا نشان بھی تھے کہ نوکیا جو ابھی تک مارکیٹ پہ ڈومینیٹ کرتے آ رہا ہے، اچانک سے وہ آنے والے فیوچر میں کسی کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ گرنے والا ہے۔ اس کمپنی کا موبائل امیر ہو یا غریب، ہر قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں تھا، اور یہ نوکیا صرف یوزر تک محدود نہیں تھا، بلکہ فن لینڈ جیسے ملک کی اکانومی کا کئی حصہ اس پر ڈیپینڈنٹ تھا۔ اور اگر اس دور میں موبائل فون کے فیوچر کی بات کی جائے تو ہر کسی کے منہ پر صرف نوکیا ہی آتا تھا۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ نوکیا صرف ایک موبائل کمپنی نہیں تھی، بلکہ نوکیا دی موبائل کمپنی تھی۔ اور پھر اچانک سے ایک ایسا دن آیا جس نے موبائل فون کی ہسٹری کو کمپلیٹلی بدل دیا، اور وہ دن تھا 2007 کا، کہ جب اسٹیو جابز اسٹیج پر کھڑے ہو کر آئی فون کو انٹروڈیوس کر رہے تھے، اور انہوں نے کمپلیٹلی طور پر موبائل فون کی مارکیٹ کو ڈسٹرب کر دیا تھا۔ انہوں نے بٹن ہٹا کر سکرین کو موبائل فون میں اٹیچ کر دیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جسے دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ اب فون صرف بات کرنے کا ذریعہ نہیں رہے، بلکہ وہ ایک سمارٹ فون بن چکے ہیں، اور ایپ صرف ایک فیچر نہیں رہے، بلکہ وہ ایک دنیا بن چکے ہیں۔ اور اب سوال یہ نہیں تھا کہ موبائل کتنا مضبوط ہے، بلکہ سوال یہ بن گیا تھا کہ موبائل کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اور اسی لمحے سے موبائل فون نے اپنی پہچان بدل، فون نے ایک ڈیوائس ہونا چھوڑ دیا، بلکہ آپ کی جیب میں ایک چھوٹے سے کمپیوٹر کا رول ادا کرنے۔ نوکیا کا بڑا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ کمزور ہو چکی تھی، بلکہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کو اپنی طاقت پہ بہت گھمنڈ تھا۔ نوکیا ویسے تو ہارڈ ویئر کی بادشاہ تھی، لیکن سافٹ ویئر کے معاملے میں نوکیا نے بہت ہی مار کھائی۔ اس کا اپنا آپریٹنگ سسٹم سمبین بہت ہی کمپلیکیٹڈ تھا، اس کے بہت ہی زیادہ الگ ورژن تھے، اپڈیٹ کرنا مشکل تھا، اور اسی طرح ڈیولپرز کے لیے بہت ہی زیادہ فرسٹریٹنگ کام تھا۔ اور اس کے ڈاؤن فال کے پیچھے صرف یہ وجہ شامل نہیں تھی، بلکہ کمپنی کے اندر یونٹی بھی مکمل طور پر بگڑ چکی تھی۔ ڈیسیژن بہت ہی سلو تھے، اور چینجنگ اس سے زیادہ سلو ہو جاتی تھی، اور اسی درمیان باہر کی دنیا بہت ہی تیزی سے گزر رہی تھی۔ نوکیا نے اس لیے ہار نہیں مانی کیونکہ وہ کمزور تھی، نوکیا نے اس لیے ہار مانی کیونکہ وہ کچھ زیادہ ہی کانفیڈنٹ تھی۔ اس دور میں جب نوکیا اپنی ہی پرابلم میں الجھی ہوئی تھی تو گوگل نے اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم لانچ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی جب اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم کی دھوم مچی، وہ بالکل ہی ایزی ٹو یوز تھا اور ہر کمپنی کے لیے ایزی سے ایکسیسیبل تھا۔ اس موقع کو دیکھتے ہوئے سامسنگ اور HTC بھی پیچھے نہیں رکا، اس نے بھی اپنا آپریٹنگ سسٹم لانچ کیا، اور وہ ریس میں بہت ہی آگے نکل گئے۔ اینڈرائڈ نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے نوکیا کے دروازے پر دستخط بھی دی، لیکن نوکیا اس سے ہچکچا گیا اور اس نے اس کی آفر قبول نہ کی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نوکیا کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ اینڈرائڈ کی آفر کو منع کرنے کی۔ نوکیا نے جب ہر طرح کی کوششیں کر لی لیکن ان کی کمپنی اوپر نہیں جا رہی تھی، تو پھر 2013 میں انہوں نے ایسا فیصلہ کیا کہ جس نے نوکیا کی تقدیر کو مکمل طور پر بدل دیا۔ 2013 میں نوکیا نے $7.2 بلین کے عوض مائکروسافٹ کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ کر لی اور اپنا ایک نیا ونڈوز آپریٹنگ سسٹم لانچ کیا۔ اور یہ فیصلہ اس لیے بھی لیا گیا کیونکہ نوکیا اپنی پہچان واپس چاہتا تھا، لیکن ابھی ریس میں دوڑنے والے پہلے ہی بہت آگے نکل چکے تھے۔ نوکیا ونڈوز کے ساتھ بہت ہی لیٹ اس ریس میں اترا تھا، اور اس وجہ سے اسے بہت ہی زیادہ ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑا، اور اس وقت تک ڈیولپرز اپنا فیصلہ کر چکے تھے، وہ یا تو iOS یا اینڈرائڈ پر شفٹ ہو چکے تھے، اور سارا ایکو سسٹم ان دونوں آپریٹنگ سسٹم کے گرد ہی گھوم رہا تھا۔ اس فیصلے کے بعد چیزیں بہت ہی تیزی سے بگڑنے لگی، مارکیٹ میں نوکیا کا شیئرز گرتا گیا، آرڈرز کم ہونے لگے،
اس کی فیکٹریز بند ہونے لگی اور آہستہ آہستہ نوکیا کے بہت سارے امپلائیز نوکیا کو چھوڑ کر جانے لگے۔ لیکن نوکیا کی کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نوکیا بالکل مر چکی ہے، لیکن میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 5G ٹاورز اور اسی طرح ٹیلی کمیونیکیشن کا موسٹلی سسٹم ابھی بھی نوکیا کے انڈر ہی ہے۔ نوکیا کی کہانی صرف ایک کمپنی کی نہیں، بلکہ یہ ہر اس جائنٹ کے لیے وارننگ ہے جو صرف پاسٹ میں جینا جانتا ہے اور آنے والے وقت کے لیے کوششیں نہیں کرتا۔ امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔